لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے؟ تین. اس دہشت گردی کے تین مقاصد. فوراً اس کا رخ موڑ دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف. امریکہ غصے میں لال بھبوکا ہو کر فوراً اقدام کرے، اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا مکا دے، اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں، وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا گرک کرے. ایک تیر سے دو شکار تو ادھر ہو جائیں. جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے. 1967 کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے، تو انہوں نے پیرس میں جو ایک جشن منایا ہے، وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی: ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے. یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی. نکتہ کیا ہے؟ یہ سائملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ دو ملک؟ مشیت اسدی میں پاکستان کا رول یہ ہے. حدیث میں آتا ہے: ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دواء. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا کہ توڑ اور دوا پیدا نہ کی. اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کیا. جیسے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے. اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہاں کے عوام، حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آ گئی، عوام کے اندر ہے. یہ بھڑک سکتی ہے چنگاری. یہی وجہ ہے بار بار ان کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر. ہمارا بہت بڑا الائی ہے، ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے. ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے، یہاں کے عوام پہ کھڑے نہ ہو جائے. لہٰذا حملہ یہاں سے نہیں، وہ ازبکستان سے کرانے کی باتیں ہو رہی. اندر خانے پوری سپورٹ ہے، لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس بارود کے اندر پڑ گئی تو یہ سادہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. لیکن ڈی اسٹیبلائز ہونے میں جہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو جائے، وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے. ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھارت کو واک اوور دے سکتے، جاؤ اب گھس جاؤ، پولیس ایکشن کرو، یہاں اب امن نہیں رہا ہے، ہم امن قائم کرنے آ جائیں. یا یونائٹڈ نیشنز کی فوجی KFOR آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے، اور ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ تو ویسے ہی برباد ہو جائے. ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی عافیت پیدا کر دی ہے. ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھبوکا ہو کر امریکہ جو ہے بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا بس. لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے. کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے. بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے. دل کا اجڑنا سہل صحیح، بسنا سہل نہیں ظالم. بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی. کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیے ہی نہیں ابھی تک. کوئی کسی نے کچھ اور کہا، سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز اڑا کر حملہ نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ. اس چکر میں تو وقت نکل گیا، اور دوسرے فوراً ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے. لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتے. میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے کہا کہ یہ باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر، CNN پر، BBC پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی، اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ لیک نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے 1000 مرتبہ، کسی کو کوئی نقصان ہے؟ یہ کون سا تھا، کون سا لیکیج ہے جسے روکنا مقصود ہے؟ وہ تو ہمارا متمنا ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ کر رہا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بٹ دے ہیو گیون اے میسج ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہمارے راستے میں اب مت آنا، ہم پر دباؤ نہ ڈالنا. ڈونٹ اپیز دی عربز ایٹ اور ایکسپینس. یہ الفاظ ہیں شیرون کے. ان کی خوشامد، ان کو خوش کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کو راضی کرنا ہماری کوشش پر. جیسے سلوواکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھاوا دے دیا تھا اس وقت، ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوواکیہ بنا دینا، ہم نہیں بنیں گے. یہ ہے اصل میں صورتحال. جیسا کہ میں نے عرض کیا، افغانستان پر اب یہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشتی، کریں گے تو صحیح حملہ. اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کارکردگی دکھائیں گے. اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بارے میں، بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ.
اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اس کی تندی کو کم کر دیا، اس آگ کی بھڑک اور تندی جو ہے انشاءاللہ کم ہو جائے۔ البتہ افغانستان میں کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ان ادری قریب بعید ما توعدون، جیسے کہ قرآن مجید میں حضور سے کہلوایا گیا، میں یہ نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مہلت دے اور کچھ وقت کے لیے تمہاری رسی دراز کر دے اور ابھی عذاب کو ٹال دے۔ جب حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے ان ادری، یہاں تک بھی کہلوا دیا گیا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَمَا بِكُمْ، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو بہرحال کون دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہوگا؟ تباہی بھی آ سکتی ہے، کوئی بڑا سیٹ بیک بھی آ سکتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں۔ احیاء اسلام کا پروسیس چل رہا ہے، لیکن احیاء پروسیس میں حضور کے زمانے میں بھی غزوہ بدر میں ایک دفعہ گراف جو ہے چلا گیا تھا آسمان پر، تو غزوہ احد میں وہ بہت نیچے بھی تو آ گیا تھا نا، مسلمانوں کے حوصلے پست بھی ہو گئے تھے نا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تشفی دینی پڑی تھی نا، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑا چرکا لگ چکا ہے ایک سال پہلے، انہوں تو ہمت نہیں چھوڑی، ایک سال کے بعد دوبارہ ہو گئے حملہ آور تم پر، تم کیوں دل چھوڑ گئے؟ تو کوئی سیٹ بیک آ سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہو جائے، کوئی واقعہ فیل بھی پیدا ہو سکتا ہے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ چڑیوں کے ذریعے سے اور ان کی چونچوں اور ان کے پنجوں کی کنکریوں کے ذریعے سے ہاتھی والوں کو برباد کر سکتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کھایا ہوا بھوسا جگالی کر کے جب نکلتا ہے جیسے ہوتے ہیں، ایسا پورا لشکر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ هو علی کل شیء قدیر، اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے سائیڈ ایشو، اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے، بھٹی دہکے گی وہاں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصی اور مسجد قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے ہیں، جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں، یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو۔ نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے۔ مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا۔ وہ چاہے کانپور کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو، لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظمی، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ۔ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے۔ اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی۔ لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظمی۔ ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ملحمہ، یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح مکہ۔ ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام